سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 26 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یرید اللہ کہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبینا تاکہ بیان کرے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور ہدایت دے تم کو، یا دکھا دے تم کو، یا چلا دے تم کو، سنن الذین ان لوگوں کے طریقوں پر، یعنی ان کے کامیاب طریقوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور توبہ ڈالے تم پر، یا اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمائے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے مزید، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پر توجہ فرمائے اپنی رحمت سے، یعنی توبہ ڈالے تم پر، اور چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی، وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ جھک جاؤ، میلن عظیمہ زیادہ جھکنا، یعنی اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق دے، توبہ کرو، اور جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی خواہشوں کی طرف زیادہ جھک جاؤ۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ جو سابقہ آیات میں نے پڑھی تھی، آپ نے سن لی، کہ ان میں کثیر تعداد جو ہے احکام بیان کیے گئے کہ جن کی پابندی ان لوگوں کے لیے بڑی دشوار تھی، کیونکہ اس میں بتا دیا گیا تھا جو باتیں وہ ان کے لیے مشکل تھی کہ انہوں نے پہلے سے قانون بنا رکھے تھے، اس لیے تاکیدی طور پر یہ فرما دیا کہ ہم نے ان احکام کی پابندی تم پر بلا وجہ فرض نہیں کی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں وہ راستہ دکھائیں جن پر تم سے پہلے انبیاء صلحاء گامزن رہے اور دونوں جہان کی سعادتوں سے بہرہ اندوز ہوئے، یعنی جو لوگ کامیابی کے ساتھ زندگی گزار گئے ہیں، وہ ان کا طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آپ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو جو سابقہ آیات میں بتا دیا تھا، اس میں جتنی بھی چیزیں بتائی کہ شادی کے لیے بتایا، خواہش کو روکنا، نفس کو روکنا، آزاد عورت کا، اور یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ پہلے یہ کام نہیں کرتے تھے تو اب ان کو یہ مشکلات جو ہیں وہ لگنے لگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، اور ان لوگوں کے طریقے میں تمہیں بتا رہا ہوں جو پہلے لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ کس طرح سے عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے ان احکام کی پابندی میں تمہاری اپنی جو ہے سعادت اور بھلائی ہے، تمہاری اپنی اس میں بہتری ہے، اس وجہ سے کہ ان اصلاحات نے عرب کے پرانے جو طرز تمدن معاشرت میں وہ لوگوں کے لیے یہ جب احکام ہوئے تو وہ ایک انقلاب برپا کر دیا کہ وہ پرانے طریقے جو تھے ان کے وہ ختم ہو رہے تھے، کیونکہ اب پہلے عورت کو کوئی عزت نہ تھی، کوئی اس کا جینا نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی وراثت اس کی نہیں تھی، تو اب ان لڑکیوں کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح ورثہ ملنے لگا تھا۔ اسلام نے یہ چیز عطا کر دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے انسان کی تقدیر بدل گئی، ماحول معاشرہ بدلنے لگا، عورت کو عزت ملنے لگی، بلکہ وراثت ملنے لگی۔ اب لڑکیاں جو اپنے
بھائیوں کی طرح ورثہ ان کو بھی ملنے لگا۔ عورت اپنے خاوند کے مر جانے کے بعد اپنے ستویلے بیٹے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ جب باپ مر جاتا تو ستویلی مائیں جو ہیں بڑے بیٹے کے رحم و کرم پر ہوتی، وہ جائیداد کی طرح تقسیم بھی کر لیتا، چاہتا تو اسے اپنے استعمال میں لے آتا، چاہتا تو اسے بیچ دیتا یا اسے نوکرانی یا غلام بنا کے رکھتا۔ اب یہ چیز ختم کر دی گئی تھی کہ اب کسی بیٹے کے رحم و کرم پر وہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو بھی ماں کا درجہ دیا جائے گا۔ بلکہ عدت گزرنے کے بعد اسے عورت کو اختیار دیا گیا کہ جس سے چاہے وہ نکاح کرے، یعنی جو اس مرد کے نکاح میں بیوی ہے، ایک ہے یا زیادہ ہیں، تو وہ پہلے نہیں کر سکتی تھی۔ اب اسلام نے آ کر اسے یہ آسانی دی کہ وہ عدت پوری کرے، عدت کے بعد وہ اپنے مرضی کے ساتھ جہاں چاہے وہ نکاح دعا کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر کسی بیٹے کا اختیار نہیں ہے۔ تو ستویلی ماں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی کہ وہ ستویلی ماں سے نکاح بھی کرتے تھے، بچے بھی پیدا کرتے تھے، اس کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا، اور زنا کو جرم قرار دے دیا گیا کہ زنا عام تھا اور زنا کو جرم قرار دیا کہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اور اس کے لیے سنگین سزا بھی مقرر کر دی گئی کہ جو بھی کوئی زنا کرے گا اس کے لیے کتنی بڑی سزا بھی رکھ دی گئی۔ اسی طرح متعدد ایسے قوانین نافذ کر دیے گئے تھے جو ان کے قدیم رسم و رواج کے سراسر خلاف تھے۔ ایک طبقہ اپنی پرانی جہالت سے اندھی قیادت کے باعث جو ہے وہ ان اصلاحات کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور وہ سیکھ پا رہا تھا، بڑا غصے میں اور بڑی اوتاؤ کر رہا تھا، تو وہ لوگوں کے اسلام سے متنفر کرنے کے لیے پھر وہ پرانے قوانین کا سہارا لینے لگا۔ دیکھیں ہمارے رسم و رواج یہ تھے، یہ انہوں نے توڑ دیے، یہ ہے۔ تو یہودی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہودیوں کا بھی یہی کچھ حال تھا، جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے تھے اور کتاب بھی وہ پڑھ چکے تھے، لیکن ان کے لیے یہ تھا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ بھی اسی قانون کو، پرانے کو ہی، جو جہالت والا قانون اس کو لینا چاہتے تھے، اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے وہ انہی قانون کا سہارا جو ہے نا وہ لے رہے تھے جو جہالت کے۔ تو ان کے نافذ کردہ من گھڑت قوانین میں کسی قسم کا رد و بدل اگر کیا جائے تو وہ ان کے لیے برداشت نہیں تھا، کیونکہ ان کی اس میں جو ہے نا وہ بے عزتی تھی، توہین تھی، اس وجہ سے تو منافقین جو ہے وہ تو ان کا تو آگ کا جو لاؤ ان کے اندر بھڑک اٹھا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں، اور یہ سب لوگ مسلمانوں کو احکام الہی سے دور کرنے کے لیے اپنے اپنے مخصوص انداز جو ہیں وہ اختیار کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔